میرے جو قابل دوست ہیں انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ پیش کر کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس سے مراد صرف جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حالانکہ میں نے پوری تقریر میں یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ اس کا مصداق کون ہے۔ یہ اپنی طرف سے میرے اوپر ایک بات جو ہے وہ بنائی جا رہے ہیں، بنائی جائیں۔ بات یہ ہے کہ جب پیش گوئی کی جاتی ہے تو کیا پیش گوئی نام کے لحاظ سے پوری ہونے میں اس کا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے یا پیش گوئی کا مصداق لیا جاتا ہے؟ آپ کے علماء نے ہونے والے مہدی کا نام محمد رکھا ہے اور یہ پیش گوئی ہے، اور ابھی محی الدین ابن عربی کا میں نے حوالہ پیش کرنا ہے آپ کے سامنے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام محمد رکھا، انہوں نے اپنا نام اللہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے لیے بہترین نام ہے، اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے، الرحمن الرحیم جو ہے وہ اس کی صفات ہیں۔ آپ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ کس پر رکھتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر رکھتے ہیں، نہ کہ ذات پر رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ذاتی ہے، احمد آپ کا نام صفاتی ہے، اور صفات جو ہے وہ دوسرے کے اندر منتقل ہو سکتی ہیں۔ کیوں ہو سکتی ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا آپ کی کتاب کا، کہتے ہیں آخری زمانہ میں جو امام المہدی آئے گا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام کا تابع ہوگا، اور وہ معرف اور علوم اور حقیقت میں تمام انبیاء اور اولیاء اس کے تابع ہوں گے۔ اور یہ بات ہمارے مذکورہ بیان کے نقیض نہیں، کیونکہ امام مہدی کا باطن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی باطن ہوگا۔ ماجہ صاحب کام مک گیا ہے، ماجہ صاحب کام مک گیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں مناظرہ کس موضوع پر ہو رہا ہے، مناظرہ اسم و احمد پر ہو رہا ہے۔ ایک منٹ اپنا ماجہ بھائی ذرا نا سٹاپ واچ پہ بھی نظر رکھا کرے، دیکھ لیا کریں۔ ماجہ صاحب موضوع اسم و احمد ہے۔ علامہ صاحب چلیں۔ ابن ماجہ صاحب نے امام مہدی کی دلیلیں پڑھنی شروع کر دی ہیں، لگتا ہے پاکٹ کھل گئی ہے۔ ابن ماجہ صاحب ہمارا آپ کا مناظرہ ہو رہا ہے اسم و احمد کے موضوع پر، اور جو اسم و احمد ہے نا قرآن کریم کی آیت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ رسول آ رہا ہے جس کا نام احمد ہے، اور نام ایک ہی بندے کا ہے۔ آپ کے خلیفہ صاحب کہتے ہیں یہ نام والے کی پیش گوئی ہے، صفت والے کی نہیں۔ صفت لے جو کار، صفت والا پنچر اکھڑ گیا ہے۔ آپ نے جو کہا کہ صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں احمدیت کی پائی جاتی ہے، احمد کی صفت پائی جاتی ہے، نبی پاک اول مصداق ہے، سارے ختم ہو گئے کام۔ جب یہ اسم والے کی پیش گوئی ہے، اسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اسم مرزا صاحب کا احمد ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے خلیفہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ثابت کرتا ہوں، میں توان دینے کے لیے تیار ہوں، میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ اس آیت کے پیش گوئی کا مصداق صرف ایک بندہ ہے، اور وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ آپ اس کا ثبوت لے لیں اور جان چھوڑیں، مناظرہ ختم ہو گیا ہے۔ ابن ماجہ صاحب مناظرہ ختم ہو گیا، اسم و احمد پر پیش گوئی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اسم ہے نبی پاک کا، آپ کہتے ہیں اسم ہے مرزا صاحب کا، تو آپ کہہ رہے ہیں صاف کہ اس پیش گوئی کے مصداق مرزا صاحب ہیں، یعنی نبی پاک نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی بندے کے بارے میں پیش گوئی ہے نا۔ کوئی دیا جواب آپ نے؟ میں نے کہا کہ آپ کے خلیفہ صاحب نے لکھا ہوا ہے یہ ایک ہی بندے کے بارے میں پیش گوئی ہے، دو کے بارے میں نہیں ہے۔ ثبوت آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ایک بندہ کون ہے، اس کا جواب دینا ہے آپ نے اپنے ان 2 منٹوں میں۔ اب اس بات کا جواب دینا ہے کہ وہ ایک بندہ دوسرا نہیں، دو کا نہیں یہاں پر ذکر، وہ ایک بندہ کون ہے جس کا اسم احمد ہے، جو اس آیت کا مصداق ہے۔ آ جائیں، آپ نے صرف اسم والے کا ذکر کرنا، صفت کا آپ کو نہیں، کیونکہ اسم بمانی صفت یہ آپ کی ڈکشنری ہے، اسم بمانی صفت۔ اسم کس کا احمد ہے اور وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی بندہ ہے جو اس آیت کا مصداق ہے، اس کا نام لے اپنے ٹائم، جلدی کریں۔ جی ماجہ بھائی جزاکم اللہ جی، احسن الجزا۔ میرے ہوتے تھے عامر نذیر صاحب، میرے اوپر تو یہ کہتے جی آپ نے پیش کرنی ہے، آپ نے تو کوئی دلیل ہی نہیں پیش کی ابھی تک۔ اچھا کہتے ہیں جی مہدی کا ذکر آ گیا، میں عامر نذیر صاحب اپنے دعویٰ کے اوپر دلیل پیش کر رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آنے والا مہدی محمد ہوگا، اسم بمانا ذات ہوگا، نہ کہ اسم بمانا صفات ہوگا۔
اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسم بمانا صفات جو ہے وہ دوسرے کے اوپر منتقل ہو سکتا ہے. یہ آپ کے علماء نے کہا ہے. کیسے کہا ہے؟ وہ آیت پڑھتے ہیں جی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ کہتے ہیں جی اس آیت کا اصل مصداق عند خروج عیسیٰ ہے. یعنی مصداق تو ہو گیا نا. صفت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد نام کی وہ تو منتقل ہو گئی. اس کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کی طرف آپ کے علماء کا اطلاق ہے. محققین آپ کے اس بات کے اوپر اجماع کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. آپ اگر کہیں کہ آنے والا مہدی محمد ہوگا تو کوئی اعتراض نہیں. اگر ہم کہیں کہ احمد نبی کی صفت جو ہے وہ منتقل ہو سکتی ہے تو اعتراض ہمارے اوپر آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے یہ شخصی اختلاف ہے جو شخص کے اوپر کیا جاتا ہے نہ کہ دلائل کے اوپر کیا جاتا ہے. ابھی آپ نے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ پیش کیا. میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے. میاں صاحب جی ایک میرا کیمرہ کھولے ادھر. ماجا بھائی اگلی ٹرم میں کرنا ٹائم رہ نہیں ہے. اور میرا تو ٹائم فٹافٹ ہی مک جاتا ہے. ایک منٹ ذرا تہاڈے سامنے سٹاپ وائی لگی ہوئی ہے. چلو پھر اگلی باری مجھے دیو ذرا ٹرن. ہاں خلیفۃ المسیح ثانی دا اصل تانوں موقف پیش کرنا جڑا ہے انہوں نے ڈنڈی ماری ہے نا. ٹھیک ہے جی علامہ صاحب. میرا گلا کم ہو گیا. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ابن ماجہ صاحب کو اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی بھی لیندے جانا ہے کہ چٹتے جانا ہے. کیڑا والا پیش کرنا ہے کیڑا نہیں پیش کرنا. وہ امام مہدی کی باتیں کر رہے ہیں. موضوع اسمو احمد ہے. بھائی ابن ماجہ صاحب یہ الفاظ سنیں اپنے خلیفہ صاحب کے. کہتے ہیں میں اگر یہ ثابت کر دوں کہ مسیح موعود اس آیت کے پیشگوئی کے مصداق ہیں تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ احمد نام والے رسول آپ ہی ہیں. احمد نام والے رسول آپ ہی ہیں. دوسرا کوئی اس میں شامل نہیں. دوسرا کوئی اس میں شامل نہیں. مک گیا کام. ابن ماجہ صاحب پھڑیا گیا جھوٹ کہ بھائی دوسرا اس میں جب شامل ہی نہیں. بڑی اسکرین کریں. مجھے نظر آ رہی گھڑی. یہ بڑی اسکرین کریں. یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں سن لیں. میں اگر یہ ثابت کر دوں ایک منٹ. اچھا جب آپ نے بڑی کرانی ہے نا میں ٹائم روک دوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. میں نے آپ کا ٹائم روکا ہوا ہے. اب آپ کو ٹائم نظر نہیں آئے گا. مصیبت کوئی ہے. کتنی مصیبتیں بات یہاں نظر آ رہی ہے. یہاں ٹھیک ہے. یہاں ٹھیک ہے. یہاں ٹھیک ہے. یہاں آ رہا نظر. وہ کہتے ہیں کہ میں اگر یہ ثابت کر دوں کہ مسیح موعود اس کے مصداق ہیں تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ احمد نام والے رسول آپ ہی ہیں. دوسرا کوئی اس میں شامل نہیں. پھڑی گئی ساری چوری پھڑی گئی. ابن ماجہ صاحب دوسرا کوئی نہیں جیسے شامل. صرف مسیح موعود آپ اس کو مانتے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہے. تو گل مکی. یہی منانا میں نے آپ کو. آپ بھی مجھ سے بار بار سوال کر رہے ہیں. نبی پاک کا تو نام ہی احمد نہیں. نبی پاک کا تو نام صفت کا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. ہم نے یہاں دیکھنا ہے. آپ کے خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں دیکھنا ہے اس آیت میں اس رسول کی پیشگوئی جن کا نام احمد ہے. اور نام کس کا احمد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا ہے. احمد نام والے رسول مرزا صاحب ہیں. دوسرا کوئی اس میں شامل نہیں. کیونکہ احمد نام کے ایک ہی رسول کی اس جگہ خبر دی گئی ہے نہ کہ ایک سے زیادہ کی. تو وہ ایک کون ہے؟ وہ مرزا صاحب ہیں. تو پنڈی مکی. جھگڑا کہاں ہے؟ فارغ ہو گیا کام. اب وہ امام مہدی والی پڑھتے رہیں دلیلیں بیٹھ کے پیش کرتے رہیں. میری طرف سے ختم ہو گیا مناظرہ کیونکہ ایک ہی بندے کی پیش گوئی ہے اور وہ اب مان گیا کہ مرزا صاحب ہے. نبی پاک کا نام ہی احمد نہیں. جھگڑا ختم. چلیں جی آپ کا ٹائم بھی ہوگا. ایک منٹ مجھے ماجہ بھائی میں آپ کو بڑا کارنا ہوں. عامر نذیر صاحب نے بغیر حوالے کی بات کی پیش کی ہے. ٹھیک ہے نا. اور کہتا جی میں نے منجی ٹھوک دی. ایک منٹ جی. الحمدللہ آج کی اس مباحثے کی آخری ٹرم میں پیش کرنے لگا ہوں. یہ جو ہے عامر نذیر صاحب بار بار بدظنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے بارے میں کہ اس سے مراد صرف یہ ہے. وڈی تو کرونا جی منون. ایک منٹ یار. قرآن تو عامر نذیر صاحب نے نہ پیش کیا اور نہ قیامت تک کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ لے جی انوار العلوم جلد نمبر 3 انوار خلافت
صفحہ نمبر 84، اس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو احمد کہنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک نہیں، اور اس سے یہ مراد نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احمد نہ تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احمد نہ تھے، آپ احمد تھے۔ کیا تھے جی؟ آپ احمد تھے اور ضرور تھے، لیکن احمد آپ کی صفت تھی نہ کہ آپ کا نام، اور جو شخص یہ کہے کہ احمد آپ کی صفت نہ تھی وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ احمد نذیر صاحب بدزنیاں پیدا کرتے ہیں آپ جماعت احمدیہ کے خلاف۔ ہمیشہ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ احمد نبی سے اولین مراد جو ہے وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آدھی بات پیش کرتے ہیں، حوالہ دینا سیکھ لیں پہلے۔ حوالہ اسے کہتے ہیں، آپ کہتے وہ ضرور تھے لیکن صفت کے لحاظ سے تھے، اور جو یہ نہیں مانتا وہ جھوٹا اور کذاب ہے، جیسے آپ نہیں مان رہے، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اور اگر آپ احمد نہ ہوتے تو حضرت مسیح موعود احمد کیوں ہو سکتے تھے؟ کیونکہ آپ نے جو کچھ حاصل کیا وہ آپ ہی کی شاگردی سے حاصل کیا۔ یہ ہے اصل حوالہ، جو یہ چھپاتے ہیں، جو پیش نہیں کرتے۔ جی جزاک آپ اللہ۔ خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں حوالہ پیش کروں گا۔ خلیفہ بل جلدی میری گل کرنا اگلی باری ٹھیک ہے، ایڈے بھی فائر سستے نہیں ہے تھوڑے۔ ہن تسی تے نہیں وڈیا ہونا بھائی، علامہ نہیں، میں کی کرنا، مینوں اللہ نے وڈیاں بناتا ہے، میرا کام ہو ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ایک منٹ وڈیاں تے اللہ نے سارے نے بنایا، پر جڑی گل چلدی بھی اون دی گل کوئی نہیں نظر آندی۔ سچ وڈا ہوندا ہے، چھوٹا ہوندا ہے۔ سن لو، ٹھیک ہے، دنیا جو فیصلہ حوالہ ماجہ صاحب نے، ابن ماجہ صاحب نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ان کے خلیفہ صاحب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احمد تھے، یعنی آپ کی صفت احمد تھی لیکن نام نہیں تھا۔ دوسری جگہ وہ کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا ہے، مجھ سے پوچھ لینا حوالہ، کہتے ہیں بغیر حوالے کے بات پیش کی ہے۔ 2 سے لے کر 5 دسمبر 1916 کا اخبار ہے، اس کو کھول لیں، وہاں پر الفضل اخبار کی، یہ میں نے اسکین جو لگایا آپ کے سامنے، یہ اس الفضل کا اسکین ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں پیش گوئی ہے اس ہستی کی، اس رسول کی جن کا نام احمد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت احمد ہے، وہ احمد تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس آیت میں پیش گوئی ہے اس رسول کی جن کا نام احمد ہے، اور نام آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ مجھ پہ سوال کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد نہیں تھا، یہی کہہ رہے ہو نا؟ تو اس آیت میں مصداق کون ہے؟ آپ نے کس کو مانا پھر؟ مرزا صاحب کو۔ تو یہی میں منوانا چاہتا تھا، یہی تو میرا دعویٰ تھا کہ جماعت احمدیہ اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی بجائے مرزا صاحب کو مانتے ہیں۔ قرآن کریم جس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1857 میں اٹھا لیا گیا تھا، جو قرآن کریم ان کے یہاں نازل ہوا اس میں اس سے مراد، اس آیت سے مراد و مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد سے مراد مرزا صاحب ہیں۔ یہی میں نے لوگوں کو دکھانا ہے۔ جو لوگ احمدیت میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں وہ میری اس گزارش پر غور کریں۔ یہ قرآن اترا تھا صاحب قرآن پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنی اسرائیل کو کہ لوگوں میرے بعد ایک ایسا رسول آنے والا ہے جن کا نام احمد ہے، اور آپ کا مناظر صاف کہہ رہا ہے نبی پاک کا نام احمد نہیں ہے، نبی پاک کی صفت احمد ہے۔ اور اس آیت میں پیش گوئی اس کی ہے جس کا نام احمد ہے، وہ ہے آپ کے مرزا صاحب۔ سیدھی بات کریں نا، کھل کے کہیں کہ ہم اس آیت سے مراد مرزا صاحب کو ہی لیتے ہیں، کیونکہ نام تو مرزا صاحب کا احمد ہے، نبی پاک تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ آجائیں جی جزاک اللہ۔ جی مجھے بھائی جزاکم اللہ جی، احسن الجزا۔ احمد نذیر صاحب نہ قرآن پیش کر سکیں، نہ اپنا دعویٰ پیش کر سکے ہیں 2 گھنٹے کی مناظرے کے اندر۔ یہی اسلام احمدیت کی فتح ہے۔ جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پہ نہ ڈال ہے روبہ زار و نزار۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین درجہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ آپ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ احمد جو نام ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اور ذاتی نام کسی کے اوپر اطلاق نہیں ہو سکتا۔ آپ دعوی پیش نہیں کر سکے احمد نذیر صاحب، اور جو حوالے دے رہے ہیں
ابھی انہوں نے الحکم کھول لیا ہے, ابھی انہوں نے تشہیص الاذان بھی کھولنا ہے. اور میں ان کو حوالہ اب دینے لگا ہوں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو قرآن کی تشریح میں بیان فرمایا گیا ہے, کسی رسالے میں نہیں آیا. آپ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں. میرا کیمرہ بڑا کرو جی ذرا. کسی ماں نے وہ بچہ ہی نہیں پیدا کیا جو احمدیوں کے ساتھ قرآن سے بات کر لے. عامر نذیر صاحب نے ایک آیت قرآن کی پیش نہیں کی اور نہ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. میرا چیلنج ہے ان کو. یہ جی حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے جی, سورہ صف کی. فرمایا اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. اور جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اے بنی اسرائیل میں بھیجا آیا ہوں اللہ کا تمہاری طرف سچا کرتا ہوں اس کو جو مجھ سے آگے ہے, تورات اور خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا مجھ سے پیچھے, اس کا نام احمد ہے. اس بشارت کو یوحنا نے اپنے انجیل میں لکھا. دیکھو یوحنا, میرے کلموں پر عمل کرو, میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا, وہ تمہیں دوسرا تسلی دینے والا بخشے گا, ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. قرآن نے کہا ہے مسیح نے آمد کی پیشگوئی بشارت دی ہے, اور یہ بشارت نبی عرب, کون جی, نبی عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے سامنے پڑھ کر سنائی اور کسی کو انکار کا موقع نہ ملا. جی یہ پیشگوئی کس کے متعلق خلیفۃ المسیح الاول بیان کر رہے ہیں؟ نبی عرب کے متعلق. کرو پیش تشہیص الاذان دا والا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی حوصلہ 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 تسی دو میں کو تیسرا اتنی ہے گا 2 منٹ 50 سیکنڈ ٹھیک ہے, لیکن 2 منٹ 50 سیکنڈ نے تھوڑے کو ساڈے لو جی. خلیفہ اول کے نزدیک کون ہے, اس پیشگوئی کا مصداق کون ہے؟ پہلا میں تیار کر کے رکھیا سب تھوڑے واسطے. ابن ماجہ صاحب کہتے ہیں خلیفہ اول کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اے کتوں رسالہ آیا ہے, اے تشہیص الاذان ہے نومبر 1914 دا, فتاوا نوریہ دے شامل کیتے گئے نے. بڑا موٹا لکھیا جڑا میں پڑھن لگا سرخ رنگ دا. خلیفہ اول کے نزدیک حضرت خلیفۃ المسیح نے کھلے کھلے الفاظ میں فرمایا کہ میں مبشرم بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد کی پیش گوئی حضرت مسیح موعود کے متعلق مانتا ہوں. کس کے متعلق مانتا ہوں؟ حضرت مسیح موعود کے متعلق مانتا ہوں. یہ صرف حضرت مسیح موعود کے متعلق ہے اور وہی احمد رسول ہیں. ہوں سناؤ جی, اس تضاد نو کس طرح دور کرنا ہے جی؟ تفسیر مننی ہے کہ تشہیص الاذان مننا ہے؟ فتاوا مننا ہے نوریہ دا. فتاوا نوریہ اتنے لکھیا ہے سفید اتنے, یعنی حکیم نور الدین صاحب کا فتویٰ. یہ حکیم نور الدین صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے بارے میں ہے, یعنی مرزا صاحب کے بارے میں ہے, اور تفسیر میں کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بارے میں ہے. ان کی بھی مننی ہے. سن لو ذرا گال الفاظ سن لو. الحکم میں ان کا یہ بات چھپی تھی 28 جولائی 1912 کو, جلد 16 ہے, وہاں پر یہ بات چھپی ہوئی ہے. یہاں سے انہوں نے لے کر لکھا ہے کہ خلیفہ اول کے نزدیک یاتی من بعد اسمہ احمد کی پیشگوئی کا مصداق کون ہے؟ ابن ماجہ صاحب سنیو ذرا کون ہے. وہ کہتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح نے کھلے کھلے الفاظ میں فرمایا کہ یہ جو آیت مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کی پیشگوئی مسیح موعود ہی کے متعلق مانتا ہوں. یہ صرف حضرت مسیح موعود ہی کے متعلق ہے اور وہی احمد رسول ہیں. ہاں جی ابن ماجہ صاحب ہوں کدا حوالہ پیش کر سو. آخو تو میں لسٹ تیار کر کے رکھی ہے, اور روشن علی تے دوجا تریجا سارے مندے سن. آپ نے عقیدہ بدل لیا ہے, آپ نے نیا دین گھڑ لیا ہے. بڑی کرو کڑی, میری نظر نہیں آ رہا ٹائم. آپ کا عقیدہ تبدیل ہو کے نیا دین بن گیا ہے. جب مرزا صاحب کے بیٹے اور ان کے یہ پہلے خلیفہ صاحب تھے, یعنی آپ کے پہلے اور دوسرے خلیفہ, اس دور میں اس آیت کا مصداق وہ مرزا صاحب کو ہی مانتے تھے. ٹائم ختم ہو گیا. نہیں علی آئے 20 سیکنڈ. اچھا, اس آیت کا مصداق وہ مرزا صاحب کو ہی مانتے تھے. خلیفہ اول کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا.
اب آپ پوچھیں خلیفہ اول صاحب سے کہ خلیفہ اول صاحب آپ نے تفسیر میں یہ بات لکھی ہو کہ نبی پاک اس کے مصداق ہیں، یہاں آپ نے لکھا ہے کہ مرزا صاحب ہی کے متعلق ہے اور وہی احمد رسول ہیں، تو اب میں اس تضاد کو عمر نذیر کے سامنے بیٹھ کے کیسے دور کر کے دکھاؤں؟ ان سے پوچھ کے آئیں پھر جواب دیں، میری طرف سے ٹائم ہو گیا، نہیں اب ٹائم بھی ہو گیا جی، ایک منٹ جی مجھے کا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ اب حوالے دیں گے تشیع الاذان سے میں ان کے سامنے ان کا اصل قرآن پیش کر رہا ہوں جو تفسیر پیش کی ہے، یہ نا جی ابھی اب ان کے گھر سے والا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہاں سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیا، یہ مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ ہے جی۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں جی، یہ سنیں جی۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں اسمہ احمد فلما جاءہم، آئے گا اس کا نام بڑی تعریف والا ہوگا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے تو نام احمد لکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا جی وہ بڑی تعریف والا ہوگا۔ اچھا جی ان کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں اب۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی اعتراف کرتا ہوں کہ تورات میں خدائی احکام ہیں اور ایک بڑی شان والے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام بڑی تعریف والا ہوگا۔ پس جب وہ رسول ان بنی اسرائیل کے پاس بصورت محمد علیہ السلام آ گیا تو بولے یہ یعنی اس کی تعلیم سری جادو ہے، حالانکہ جھوٹا دعویٰ کرنا، خاص کر ایسا دعویٰ جو وحی یا الہام ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ اچھا جی نیچے اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل بڑے گستاخ اور بے ادب تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے بیہودہ الزام لگانے، یعنی یہاں تک کہ جسمانی عیوب بھی آپ کی طرف نسبت کرتے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت میں احمد کے لفظ پر بڑی بحث ہے، اس میں شک نہیں کہ اس پیش گوئی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اگر آپ کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آیت میں اسم احمد ہے، بس اسی امر کی تحقیق کرنی یہاں مقصود ہے۔ اور تحقیق کس بات کی؟ عامر نذیر صاحب آپ کے بزرگ کہتے ہیں تحقیق کرنی ہے اس بات کی، اسم احمد کی۔ میری تو فٹافٹ ہی کام موک جانا مک گیا ابن ماجہ صاحب، اے ہو گیا تضاد دور، اور نیچے کو بندے سن رہے ہو کہ 200 بندہ تھلے بیٹھا ہے جی۔ ایک منٹ اے فول گیم نہیں کرنی، 2 منٹ 20 سیکنڈ رہے تھلے والے آپ سنتے پھر ڈورا کوئی بھی نہیں ہے۔ اوکے آکرے نہیں بات شروع کرو لو جی 2 منٹ 20 سیکنڈ جی چلو۔ اوکے جی تھلے کوئی بندے آئے نے اور زندہ ہی ہو نا سارے، اعتزاز دور کر کے بھایا سوال کیتا سی نا کہ خلیفہ آپ کے اول جو حکیم نور الدین صاحب ہیں ان کا تضاد دور کر کے دکھائیں۔ تفسیر میں انہوں نے نبی پاک کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہاں پر جو فتاویٰ آپ کے سامنے ابھی بھی سکرین پر لگا ہوا ہے، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود کو ہی میں مانتا ہوں۔ کسی نے کیتا ہے دور؟ ہاتھ بھی نہیں لایا۔ اے عامر نذیر دی دلیل ہے کہ کو مالیہ دا پہاڑ یہ نہیں چکر ہوندی۔ اگلی سن لو، یہ صرف آپ کے خلیفہ اول ہی نہیں مانتے تھے، اگلی سنو۔ سید سرور صاحب جو مد میں ابو الوفا کے ساتھ مناظرہ کر کے آئے تھے، وہ کہتے ہیں، یہ ان کا حلفیہ بیان آپ کے خلیفہ نے، یہ 10 بندوں کے حلفیہ بیان میں پڑھ کے سنانے، واللہ باللہ تاللہ، واللہ باللہ ثم تاللہ، میں نے بارہا خلیفہ مسیح سے سنا ہے، حضرت مسیح نے یہ بشارت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، حضرت مرزا صاحب مسیح موعود کی دی ہے اور آپ کا اصل نام احمد ہے۔ دوسری شہادت سنیں قاضی میر حسین صاحب کی، بے شک خلیفۃ المسیح مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد سے حضرت مسیح موعود کو مراد لیتے تھے۔ تیسری شہادت سنیں حافظ روشن علی کی، مجھے ایک دن یہ تمام سورہ صف بخصوصیت پڑھائی تھی جس میں احمد والی پیشگوئی کا مصداق حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود کو قرار دیا تھا، اور تمام آیتوں کو جو اس پیشگوئی کے بعد ہیں اسی زمانے پر چسپاں کیا تھا، اور میں بحیثیت آپ کا شاگرد ہونے کے یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کا یہی مطلب بیان فرمایا کرتے تھے۔ چوتھی گواہی سنو، میر محمد اسحاق صاحب دی، مرزا صاحب کے سالے ہیں، کہتے ہیں میں نے مختلف موقعوں پر خلیفۃ المسیح سے سنا تھا کہ مبشرًا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد والی پیشگوئی مرزا صاحب کے متعلق ہے اور آپ کا اصل نام احمد ہے، غلام لفظ زائد ہے۔ پانچویں گواہی سنیں، پانچویں گواہی سن لیں،
खलीफातुल मसीह को इस बात पर जोर देते हुए, ये कौन है? ये मोहम्मद इस्माइल साहब हैं। मोहम्मद इस्माइल साहब जो मदरस हैं, मदरसा अहमदिया कादियान के, वो कहते हैं खलीफातुल मसीह इस बात पर जोर देते थे कि कुरान करीम से इस बात को साबित करते, अपने कानों से मैंने सुना है। छठी गवाही सुन लें, ये है मिर्जा बरकत अली की गवाही। मैं भी इस बात पर गवाही देता हूं कि खलीफातुल मसीह अव्वल इस मज़कूरा बाला पेशगोई को मसीह मऊद और महदी मसूद के मुतल्लिक बयान फरमाते थे। 7वीं गवाही सुन लो, मौलवी गुलाम नबी व गुलाम मोहम्मद की। वाकई ये मजमून खलीफातुल मसीह अव्वल ने बारहा सुनाया कि मसीह मऊद का नाम अहमद कुरान करीम की पेशगोई में मुताबिक है। 8वीं गवाही सुन लो, सूफी गुलाम मोहम्मद भी ये की। मैं तस्दीक करता हूं कि खलीफा अव्वल का यही मजहब था। 9वीं गवाही सुन लो, सैयद महमूद आलम की। वो कहते हैं खलीफा अव्वल से 12 मेरे कानून ने सुना कि मसीह मऊद का असली नाम अहमद है। और किनिया के गवाहियां तो सारे मनदे सन। इब्ने माजा साहब, सारे आपके मिर्जा साहब के वो साहबा जिनके बारे में मिर्जा साहब कहते थे जिसने मेरे हाथ पर बैत करी वो साहब रसूलुल्लाह में दाखिल हो गया। ये जो मिर्जा साहब के सारे साहबा थे, ये तो मिर्जा साहब को मानते हैं जी। आप खलीफा अव्वल भी मिर्जा साहब को मानते हैं। अलामा साहब 3 मिनट हो गए जी, 3 मिनट। अच्छा हुण मैं तुहानू दसदा कि पिछे सिर्फ 4 मिनट रह गए ने। एक बार यो कर लें, एक बार मैं कर लं, 2 मिनट गल मुकाओ। नहीं वो आखिरी टर्म ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਜੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਤਜ਼ਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੂਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। 3 ਮਿੰਟ ਜਨਾਬ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। जज़ाकुमुल्लाह जी अहसन अल जज़ा। कुरान फरमाता है व उखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब व बश्शिरिल मोमिनीन जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 अहबाब ने ये बात सुनी है कि आमर नज़ीर साहब कुरान करीम की एक आयत पेश नहीं कर सके, ना इनके अंदर ये हिम्मत और हौसला पड़ा है कि अस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से पेश कर सकें। इनको पता था कि सामने इब्ने माजा बैठा हुआ है, मुझे ठोक के रख देगा। इनके मुंह से खुदा ताला ने कुरान की एक आयत नहीं निकलने दी और ये हवाले दे रहे हैं जनाब, कभी तशीज़ुल जहान का, कभी जनाब मौलवी साहब की पेश कर रहे हैं। मैंने जमात अहमदिया का असल मौक़िफ़ असल किताबों से आपके सामने पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों ने सुना है। और मैंने कुरान से दलाइल दिए हैं जिनको ये रद्द नहीं कर सके। मैंने इनके सामने सबसे पहला सवाल रखा था कि भाई यहाँ पर रसूल पाक हज़रत ईसा इब्न मरियम ने जो पेशगोई बयान फरमाई थी वो तौरात से पेशगोई बयान फरमाई थी। मुझे तौरात से दलील दे दें, मुझे कुरान से दलील दे दें कि इस्मुहु अहमद से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती नाम है। ये नहीं दे सके, ना कुरान से पेश कर सके हैं, ना हदीस से पेश कर सके हैं। अब हदीस की तरफ आता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैं अहमद हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ। क्या हूँ? मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मैं मुकफ़ा हूँ, मैं नबी उर रहमा हूँ। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सिफात इस हदीस के अंदर बयान फरमा दी हैं। अगर सब के सब नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती हैं तो फिर मानना पड़ेगा कि नबी उर रहमा भी आपका नाम है, हाशिर भी आपका नाम है, ज़ाती नाम है। आपके वालिदैन ने आपका नाम मोहम्मद रखा, कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ते हैं, अजान देते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की से देते हैं, ना कि अहमद मुस्तफ़ा की देते हैं। मैंने कहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अहमद नाम जो है वह सिफत के ऊपर है और पेश गोई सिफात के ऊपर होती है। मैं पेश करता हूँ दलील आपके सामने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई बयान फरमाई कि मेरी बीवियों में से सबसे पहले बीवी वो मेरे साथ शामिल होगी जिसके हाथ लंबे होंगे। अगर इस पेश गोई को ज़ाती लेना है तो फिर हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ सबसे लंबे थे। ये पेश गोई थी। पेश गोई हमेशा सिफात के ऊपर की जाती है, ना कि नाम के ऊपर की जाती है। कुरान वाज़ेह दलील देता है कि अगर नाम के ऊपर पेश गोई की जाए तो हर इंसान जो है वो नाम के ऊपर उस नाम को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन कुरान कहता है कि पेश गोई हमेशा सिफात के ऊपर की जाती है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के ऊपर लोगों ने उनको माना, ना कि नाम के ऊपर माना। नाम ये था कि नाम तो कोई भी रखता है। क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लोग अपने बच्चों का निस्बत से नहीं रखते? जी मोहम्मद नज़ीर साहब ने अपना नाम नज़ीर रखा है, ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत के ऊपर रखा है। भाई टाइम हो गया सर, टाइम हो गया। 1 मिनट आखिरी शिफ्ट है भाई,
ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ 3 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ टाइम 2 मिनट का भी 3 मिनट। ठीक है ठीक है भाई। नीचे जितने 200 बंदे बैठे हुए हैं उनमें से मेरी इस्तदा सिर्फ जमात अहमदिया के लोगों से है कि आप में से जो लोग जिंदा हैं, बेदार हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप खुदा के लिए, अगर आप जिंदा ही हैं, आपके जिस्म में खून गर्दिश करता है, आपने इस गुफ्तगू के ख़त्म होने के बाद इसी बिराड पर चढ़कर आपने इब्ने माजा साहब से पूछना है कि आपने साबित क्या किया है। इब्ने माजा साहब आप ये साबित करके कि नबी अलैहिस्सलाम का नाम अहमद नहीं था, तो यही तो साबित कर रहे हैं ना कि मिर्जा साहब का नाम अहमद था और वो इस आयत के पेशगोई के मिस्दाक है। तो आपने किसका मौक़िफ़ साबित किया? आपने किसका दावा साबित किया? आपने तो अहमद ज़ीर के दावा साबित किया। यही मेरा दावा है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम इस आयत में जो पेशगोई है उसके मिस्दाक है। ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मुखातब करके जिस रसूल की खबर दी थी वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने माजा साहब इतनी देर से कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का तो नाम ही अहमद नहीं है, लिहाजा वो तो इस पेशगोई के मिस्दाक ही नहीं है। तो यही मेरा दावा है कि भाई आप ये नहीं मानते कि ये नबी पाक इस आयत के मिस्दाक है, तो बात खत्म हो गई। मुझे यकीन है कि जो बंदे यहाँ नीचे बैठे हैं वो सुन लेंगे, उनको दोहरा के बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने वफात मसीह पर मिर्जा साहब का एक हवाला पेश करने की कोशिश की तो गुलाम रसूल राजे साहब आगे खड़े हो गए। फिर इन्होंने खलीफा अव्वल का हवाला पेश करने की कोशिश की तो अभी भी वो चमक रहा है खलीफा अव्वल का, आपके खलीफा अव्वल का फतवा वो भी सामने पड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है इसमें दोहराने की जरूरत नहीं है कि जो इन्होंने बात मुंह से निकाली, इनके घर से हवाला दिया और फिर उसके बाद खामोशी छा गई, किसी को छुआ भी नहीं। मैंने कहा इसका तजाद दूर करके दिखाएं। हकीम नूरुद्दीन साहब का फतवा तो ये है कि ये मसीह मौद के बारे में है। आपके खलीफा साहब ने 9-10 बंदों की गवाहियां हल्फन गवाहियां पेश की हुई हैं, लिख कर दी हुई हैं कि ये सारे गवाह हैं कि आपके खलीफा अव्वल साहब उनके दरस में, कुरान के दरस में वो यही बयान किया करते थे कि इस आयत में जिस पेशगोई का जिक्र है वो हमारे मिर्जा साहब हैं, नबी अलैहिस्सलाम नहीं है। साबित हो गया। यही मैंने साबित करना, और क्या साबित करना है? झगड़ा किस बात का है? और कुरान नहीं पढ़ा, वो सबूत नहीं दिया, नबी पाक का नाम अहमद था। भाई आप ये कह दें कि नबी अलैहिस्सलाम को आप इस पेशगोई का मिस्दाक नहीं मानते, फिर आए मुझसे पूछें कि नबी पाक को आप इस आयत का मिस्दाक क्यों मानते हैं। एक साज मैं दर्जन सबूत ना पेश करा तो आखिर अमर नजीर ही नहीं है। दर्जन सबूत पेश करूंगा नबी अलैहिस्सलाम के नाम, तारीख से, हदीस से, कुरान से, कि नबी अलैहिस्सलाम इस आयत के मिस्दाक हैं। वही अहमद हैं, वही वो रसूल हैं जिनकी ईसा इब्न मरियम ने खबर दी थी। आपके मिर्जा साहब नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। आपके सारे बुजुर्ग यही लिख कर गए हैं कि मिर्जा साहब इसके मिस्दाक है, नबी पाक इसके मिस्दाक नहीं है। 5000 रुपया तवान वो देने के लिए तैयार थे, 500 रुपया नगद तो 5000 की प्रॉपर्टी आपके खलीफा साहब लिख कर देने के लिए तैयार थे कि जनाब मैं इसका सबूत दूंगा कि मिर्जा साहब इसके मिस्दाक है, नबी करीम नहीं है। जी अल्लामा साहब जज़ाकल्लाह जी। इब्ने माजा साहब 3 मिनट आखिरी टर्म। ठीक होगा, जज़ाकल्लाह जी। सारी रात रोंदे रहे तो मरिया कोई भी ना। आमिर नज़ीर साहब जिस मौजू पर गुफ्तगू करने आए थे, आज मौजू गुफ्तगू था इस्महु अहमद, ना कि मैंने ये दलील देकर पेश करनी थी कि इस पेशगोई का मिस्दाक हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम। ये तो मौजू गुफ्तगू ही नहीं था। अहमद नज़ीर साहब अपने पास से मेरे ऊपर ये जरा करते रहे हैं और तमाम लोगों ने सुना है कि मैंने इस्महु अहमद की जो पेशगोई है, जो है, इसको मैंने कुरान से दलील देकर, हदीसों से दलील देकर ये साबित किया है कि इस्महु अहमद से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफाती नाम है, ना कि ज़ाती नाम है। और आमिर नज़ीर साहब ने यह साबित करना था कि इस्महु अहमद से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती नाम है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पेश किया है। कहते हैं कि जो खुदा का होता है ना, उसको ललकारना अच्छा नहीं होता। मैं मसीह मोहम्मदी का शेर हूँ आपके सामने बैठा, और मैं कुरान को नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। और कुरान जो है वो आपके गोडों गिट्टों में बैठ गया हुआ है, क्योंकि कुरान से आप एक दलील पेश नहीं कर सके, इवन कि आप अपना दावा ही पेश नहीं कर सके। ये है आमिर नज़ीर साहब जो रोज़ जनाब टिक टॉक के ऊपर बैठ कर बड़े दावे करते जी मैंने अहमदियों से मुनाजरा करना है इस्महु अहमद के ऊपर।
اور یہ ان کے مناظر ہیں کہ جو اپنا دعویٰ ہی پیش نہیں کر سکے پوری 2 گھنٹے کی جناب تقریر کے اندر، 2 گھنٹے کے مناظرے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 20 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بیان فرمائے ہیں، کسی جگہ پر بھی آپ ان کا نام کا اطلاق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل صفاتی نام ہے، یا ایھا المدثر صفاتی نام ہے، طٰہٰ یاسین یہ صفاتی نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے احمد صفاتی نام ہے، جہاں پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام لیا ہے، اس میں اعلیٰ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں فائل بنا کر پیش گوئی کی ہے، محمد الرسول اللہ کہہ کر۔ یہ دلیل ہوتی ہے عامر نذیر صاحب جو قرآن سے دی جاتی ہے، جو آپ پیش ہی نہیں کر سکے۔ آپ یہ پیش کرتے قرآن سے بھی، اسم محمد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، قرآن سے دلیل لیتے، کہتے جی میں طریق سے ثابت کروں گا۔ اور سر طریق سے تو میں یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ کے علماء نے احمد سے مراد عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش لی ہے، میں طریق سے بھی ثابت کر سکوں گا، آپ کے گھر کے حوالوں سے بھی ثابت کر دوں گا۔ میں نے کہا تھا، آپ کو چیلنج کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اپنی پیش گوئی کا مصداق بیان کیا، قیامت تک کے لیے ٹائم آپ کے لیے عامر نذیر صاحب، پورے امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے ٹائم۔ کسی صحابی، کسی تابعی، کسی تبع تابعین نے اگر یہ بات کہی ہو کہ اسم احمد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کا اطلاق اپنے پر کیا ہے، تو احمدیت چھوڑ دوں گا عامر نذیر صاحب۔ جزاک اللہ ابن باجا بھائی، ٹائم ہو گیا، جزاک اللہ جی، جزاکم اللہ جی، احسن الجزا۔ ہاتھ شیروں پہ نہ ڈال ہے روبہ ہزار و نگار۔ انہوں کو نہیں ان سب کرنا نا، تو چلو ٹھیک ہے میاں جی، بہت بہت شکریہ، کل محل بازی ہو گئی ہے، عوام آپ پہ فیصلہ کر لے گی ہاں جی، عوام کون صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی، ڈبیٹراں دا کام ختم ہو گیا، اللہ اللہ خیر چلا، دنیا ساری دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اللہ صاحب اپنی براڈم کرو گے؟ میاں صاحب جی سر کرتا ہوں۔ میاں صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، عامر نذیر کا نیچے سے اٹھ کے بولے ہیں، ایک منٹ ثابت کیا کرنا تھا وہ تو بتا بھائی دو۔ جان، ایک منٹ بھائی جان، ایک منٹ، میری اجازت تو بغیر کوئی نہ مائک پھٹے، مائک بند کر دے پلیز، پہلے مجھے 2 سپر اکٹھے کر لینے دے۔ سانو اجازت دے میاں جی، پھر انشاءاللہ گل ہوگی، بہت بہت شکریہ۔ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਓਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਮੈਂ ਲਾਤੇ ਨੇ? मैंने सिर्फ एक बात कहनी है मियाँ साहब, मैंने कोई कमेंट भी नहीं किया और सिपा सलार ने मेरे कमेंट म्यूट कर दिए थे, बस यही बात। एक मिनट, सिपा सलार तो मेरे पास भाईजान मॉडरेटर ही नहीं है, क्या बात करें, वो तो खुद म्यूट। मैं देख लेता हूँ, वैसे मैं 1 मिनट मैं चेक कर, मैं सबूत ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਰੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ सबूत ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। انٹائر لائیو واسطے مینوں کیوں میوٹ کیتا گیا تاکہ میں وہ کمنٹ دوبارہ نہ کراں؟ سپہ سالار نے کیتا نے، میں ریکارڈنگ کی ہے، میرے کو ریکارڈنگ ہے۔ ابن ماجہ صاحب جناب بات سنیں، ایک منٹ میاں صاحب جی بھائی جان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوسفی صاحب کو میوٹ کیا جا رہا تھا کسی ماڈریٹر کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں خود گواہ ہوں، میں نے ان کو 50 دفعہ ان کو ان میوٹ کیا ہے اور ان کو بار بار میوٹ کیا گیا ہے، یہ بلا وجہ میوٹ کیا گیا ہے، کسی وجہ کے تحت کیا گیا ہوتا تو میں بھائی جان بات کر رہا ہوں نا راجہ بھائی جان وہ کر رہے ہیں نا، راجہ صاحب آپ کی بات کر رہے ہیں، کیوں آپ پریشان؟ میں آپ کی ہی بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی وجہ کے تحت کیا ہوتا تو میں اس کے لیے آپ کے ساتھ سٹینڈ لیتا۔ انہوں نے کوئی ایسا کامنٹ نہیں کیا یوسفی صاحب نے، اور ان کو واقعتاً میوٹ کیا گیا ہے، تو جو بھی ماڈریٹر ہے جس نے یہ کیا ہے یہ غلط کام کیا، تو ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، یہ غلط کام ہوا ہے تو غلط کام ہوا ہے، بات ختم۔ اور باقی یہ ہے کہ بہت سارے ایسوں کو میں نے میوٹ کیا ہے، وہ ان کے کامنٹس کی بنیاد پہ کیا ہے، میں نے یہ بار بار کہا تھا، اور میں صرف اتنے بھی زیادہ نہیں کیے، میں نے 5 سے 6 لوگ میوٹ کیے، اس سے زیادہ نہیں کیے، تو یہ خیال رکھیں اس چیز کا۔ سیٹ خالی کر دیں ماجہ بھائی، جزاک اللہ۔ ماجہ بھائی جزاک اللہ، بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو، آپ نے بہت اچھا مقدمہ اپنا پیش کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی
मेरी मियां बात साहब, का 5 जवाब दे दे मुझे। क्या मिनट मैंने कौन सा कमेंट किया ताकि मैं वो कमेंट दोबारा ना करूं, मैं ये पूछ रहा हूँ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਭਾਏ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਉਧਰੋਂ ਰੁਖਸਤੀ ਲੈ ਲਵੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਲ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਜਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਹੋ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। यार वो 5 मिनट सुनन दे ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਓ ਯਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਖੋਲ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ اخلاقی ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, लेकिन बहरहाल जी बाकी माजा भाई इस गुफ्तगू के ऊपर हम प्रॉपर बात करेंगे रात को जब मियां साहब ब्रॉड लगाएंगे अपनी रेगुलर, उस पे इंशाल्लाह बात होगी, खुल के होगी, लाइव ही करेंगे। हाँ जी खुल के होगी इंशाल्लाह। अभी हम जरा इंतजामी अमूर देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जज़ाक अल्लाह। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਾਂ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, एक मिनट पायन अगर भाई किसी के साथ, क्योंकि मैं तो खुद बहुत मकसद है कि उसको रखा है अपनी नज़र में कि कोई किसी किस्म की किसी के साथ ज्यादती ना हो, इसके बावजूद अगर किसी के साथ कोई ज्यादती नाजायज़ हुई है तो भाई उसके लिए हम माजरत का है, और ये माजरत जो हमारे अपने भाइयों ने रिवेंज की वजह से दिलाई है उसके जिम्मेदार वो हैं। अगर किसी भाई ने गलत कमेंट या इखलाक से गिरा हुआ नहीं किया और आपने अपने ज़ाती रिवेंज में किसी को म्यूट किया है तो इस बेईमानी के वो जिम्मेदार हैं, और इस पे अल्लाह ताला उनके जवाब दे। ठीक है जी, एक बात करने की इजाजत दें मियां साहब, यूसी साहब, अगर आपने कोई भी डिबेट अरेंज की हमारे मॉडरेटर के बगैर मियां साहब की ब्रॉड पर बिल्कुल नहीं करनी। क्यों भाईजान आइंदा के बाद बिल्कुल नहीं, ओ ठीक है राया साहब एक बार ये बिल्कुल मुझे तड़ी नहीं लगानी, ये तड़ी नहीं लगानी, नहीं करनी, ना करें। क्यों नहीं लगानी? मैं कराऊंगा नहीं आप जैसों की डिबेट। क्यों कज़ाब जैसी बात क्यों करते हैं आप लोग? कज़ाब हैं आप लोग। मियां साहब खलो जो फिर एक मिनट, राजा साहब ने जे एक मिनट मैं करना वा गल छड़ दियो, गल एक मिनट नहीं एक मिनट मैनू गल कर लें दियो। नहीं अपना उर्फी भाई बस खत्म हो गया। एक परिया के मैनू अपना रिव्यू देन दियो इस गल दे उत्ते, जदों एक परिया दे विच तुसीं बहिंदे हो, एक बंदा आके अपनी परिया दे विच ही अपनी एक गलती या अपनी इंतजामी अमूर दे मुताबिक आके गल कर दिंदा और कह दिंदा कि भाई यह चीज होई है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵੇ ਨਾ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੋਡਰੇਟਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਛਾਣਨਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। 200 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋ ਛਾਣੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਊਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਿਊਟ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਂਗ ਹਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? 5-7 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਿਕਾर्डिंग सारी चला देनी है। एक मिनट भाईजान, बात ये है कि किसी अगर कोई इतनी बड़ी लाइव में 200-250 बंदा बैठा है तो अगर किसी ने कोई मकसद है कि इस तरह का मैम ने जब एक दे दिया है कि ठीक है जी ज्यादती होगी तो फिर आप इस तरह की मुझे तड़ियां लगाएं, ये तो भाई बात नहीं ना चलेगी। तो मेरी तरफ से जन्नत में जाए ना कराए मेरे साथ डिबेट, ऐसा भी इजाजत दें, करते रहे गालियां और एक दूसरे के माँ बहन और अकाबरीन को तुम्हारे बोलते रहे। अगर आप किसी में कुछ है तो करते रहे भाई, मेरे लोग खसमा नुकाओ जन्नत में जपो, मनु कोई लोड़ नहीं ताड़िया डिबेटा कराने दी। एडा तुसी मेरे सिर ते ताज रख दिता जी, तेरे को डिबेट नहीं करानी, जन्नत में जपो ना कराओ।
ਮੈਂ ਆਕੜ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੜੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਛਾਜੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਸੋਂ ਕੌਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਪੁੱਛੇ 5 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਟਾਇਰ ਲਾਈਵ। ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਜਿੱਤਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਦੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਈ? ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ। ਅੱਛਾ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੋਡਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯੂਸਫ ਭਾਈ, ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਏਟਰ ਆਲਸ ਆਊਟ, ਕੋਈ ਮੋਡੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮਿਊਟ ਕਰਦਾ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਜਾਂ 2 ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚੁਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਮੈਚੁਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਵੱਕੂ ਹੈ। ਖੈਰ ਐਨੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗਿਆ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਓਵਰਹਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੀ ਡਿਬੇਟ ਔਰ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਥੋੜੇ ਮੁੰਤਸ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਸਕਰੀਨ ਵੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਹੋਏਗੀ जी यूसुफ भाई 1 मिनट आप यूसुफ भाई आप 1 मिनट बैठे रहिएगा, मैंने बात करनी है। अच्छा पहले अबू बकर साहब आए ने यार। अबू बकर साहब काफी देर से काल पा के बैठे थे तो चूंकि उन्होंने मैं पहले पिक नहीं किया तो उन्होंने मौका दे दिया। जी अबू बकर साहब। जी जी जी। अच्छा मियां साहब, मैं यही कहना सी, माशाल्लाह आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई है और बड़े अच्छे तरीके दे नाल हो गई है। थोड़ी जी बदमजगी होई है, मतलब जेडे कमेंट म्यूट होए ने ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਮਿਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਮਿਊਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਮਿਊਟ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ 6 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਟਾਇਰ ਲਾਈਵ ਮਿਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਚੱਲ ਤੰਨੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਬਿਹਤਰ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਜਾਂ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂ ਇੱਥੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਭੁਗਤ ਲਵੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਮਾਨ ਭੁਗਤ ਲਵੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੰਡਾਸਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਬਾਅਦ में। जी अवान भाई नईम साहब वेलकम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नईम अवान साहब इंटरनेट के रिंग पिस्टन बैठे हुए ਤੁਹਾਡੇ। आवाज आ रही है मेरी? कोई नहीं मियां साहब। जी हुक्म सर, सुनी जे गुफ्तगू अच्छी लगी है साढ़े। अच्छा हाँ सुनिए, काफी अच्छी मैनेजमेंट की है आपने, काफी अच्छी लोगों को में आया
कोई बात नहीं, वो चले लेकिन ये अच्छी बात है, हमारी रहनुमाई होगी, नेक्स्ट टाइम हम तो ये इसका देखो ख्याल ना, रखेंगे। मेरा तो मौक़िफ़ ये है इस पर कि खुद के कमेंट हाँ। बेहतर कर लें तो शायद कमेंट बिल्कुल ना आ बिल्कुल। पाए। तो बाकी आपकी मैनेजमेंट ठीक है, कोशिश करें मजीद इसमें बेहतरी आए कि वक्त की पाबंदी रहे, बिल्कुल गुफ्तगू इतनी रहे कि बंदा बोर ना हो, सुनने वाले बोर ना हो, गुफ्तगू में चस्प बाकी रहती है। ठीक है, ठीक है, आपकी तजवीज़ बड़ी अच्छी बस है। इतनी सी गुजारिश है, ये आपकी मैनेजमेंट के बंदे की जिम्मे होती है ना, जी जी ये मुनाजर की जिम्मे नहीं होती। गुफ्तगू को कैसे चलाना है ये तो मैनेजमेंट का काम होता है जी ठीक कि ये उसने गैस करना है गुफ्तगू बोर होने की या डेड लाख की तरफ जा रही है तो उसको आगे कैसे बढ़ाना है। ठीक है, बस ये आपकी जिम्मेदारियां, जहां तक आपने आज अच्छी गुफ्तगू कराई है। जज़ाकल्लाह जी। यूसुफ साहब तुसी जाना जी, वलीद साहब ने कोई गल करनी। मैं से एक छोटी जी गल करनी सर, मैं माजरत करनी बस। अल्ताफ भाई इन्होंने चले जाना ते चलो कर लो। वैसे एक माजरत करनी है कि मैं अपनी एंटायर टीम ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਕਈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਂਟਾਇਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜਾ मैं ਖਿਆਲ ਜੀ ਵਲੀਦ ਭਾਈ। ठोक के म्यूट करता रहा, अल्ताफ साहब तो पहला म्यूट ही मैं मारे हैं जी। वलीद भाई जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मियां साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी गुफ्तगू थी आपकी, बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी। बाकी जो बात रह गई कि वो नीचे थोड़े बहुत कमेंट्स का मामला मैंने उसको देखा ही नहीं है, मोबाइल साइड पे रखा हुआ था, लिहाजा उसके लिए बस एक छोटी सी जो दोस्तों की बात सुनी है उस पर एक सिर्फ तजवीज़ छोटी सी ये दे देता हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात करके, कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर ये गुफ्तगू आगे भी चलेंगी जैसे मैंने आपसे किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम बस कोशिश ये कर लीजिएगा कि आप 1 या 2 मॉडरेटर बना लें, चाहे जैसे आपको बेहतर लगे, जो आपको बेहतर लगे वो बनाएं। कोशिश करें एक हमारे से ले लें, एक अपने से ले लें, लेकिन वो लें जो मैच्योर हों, जिनको पता हो कि किसको म्यूट करना है किसको नहीं करना, क्योंकि आप तो बेसिकली होस्ट होते हैं और आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो आप नहीं देख सकते बहुत सारी चीज़ों को नीचे, क्योंकि अक्सर हवाले लग रहे होते हैं, तो आपने ऊपर भी देखना होता है, टाइम भी देखना है, काफ़ी कुछ करना है। पहली तो बात ये थी मियाँ साहब। मियाँ साहब दूसरी मेरी अर्ज़ ये है कि जैसे यूसुफ भाई भी बैठे हैं और माइंड जोया भाई भी बैठे हैं, तो मैंने वो शुरू में भी एक अर्ज़ की थी कि मियाँ साहब इसको एक सिलसिला बनाएं कि एवरी वीक नहीं तो एवरी सेकंड वीक कोई ना कोई गुफ्तगू रखें, जैसे आपने आमिर भाई से डिसाइड किया था कि हम इसको सिलसिलावार चलाएंगे, तो कोई बात नहीं, कोई छोटी बहुत बात अगर बाद में हो भी जाती है, लेकिन मैटर ये करता है कि गुफ्तगू बहुत अच्छी हुई है। जैसे आपने कहा था कि किसी ने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की कि जो किसी के अकाबरीन के ऊपर कोई बात की जाए, ठीक है ना जी। तो ये इल्मी गुफ्तगू हुई है, इसको काइंडली सिलसिलावार बनाइएगा, इसको बिल्कुल ये ना देखिएगा कि कोई क्या कह रहा है या कोई क्या कह रहा है। ये मेरी आपसे सिर्फ एक इल्तिजा है और मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है वलीद भाई, आपके तजवीज़ से रखो पे इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से इसी तरह। लेकिन देखें बात यह है कि मैं जो भी मामला करता हूँ अपने ख़ानदानी, अपने दोस्ताना माहौल में, अपने माशरे में, मैं हर जगह पे बराबरी की सतह पे देखिए, जो ज्यादती उसके वो हमने पहले माजर कर लिया, फिर उसमें इस तरह का बिहेवियर जो होता है ना वो फिर तकलीफ देता है कि या तो कोई डंडी मार रहा हो। हाँ जी, आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, मुझे पता है कि आप बिल्कुल इस तरह का कोई काम नहीं करते खुद जिससे कोई ऐसी बात हो, ना इवन के जोया भाई ने कोई ऐसा काम किया होगा, ना किसी और मैच्योर इंसान कोई ऐसा काम कर सकता है। मैंने इसलिए वो थोड़ी सी आपको छोटी मुंह बड़ी बात करके एक तजवीज़ दी है, बाकी तो देखें आपकी ब्रॉड है, आपने ही ये मामला करना है। और मेरा मकसद ये वलीद भाई आप जैसे मकसद है कि समझदार और साहिब इल्म और साहिब फहम लोगों का काम है कि आप ये ग्राउंड इस्तेमाल करें। अब ये नाइट राइडर भाई हैं, बड़े अच्छे हैं, मैंने इनकी हालांकि एक दफ़ा इन्होंने मेरे पास गुफ्तगू की है, मैं इनको सुनता रहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है और मैं इनको खुद इनवाइट भी करता हूँ, लेकिन हो सकता है उनके पास वक्त नहीं होता, इस वजह से नहीं तशरीफ लाते। मैं बिल्कुल एक बाइलम और बाइखलाक बंदे का, वो किसी भी मसलक से हो, वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, मैं उसका कदरदान हूँ। जी जी, बस मियाँ साहब मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसको रखिएगा। यूसुफ भाई भी हैं, काइंडली इसको सिलसिलावार बनाइएगा। यूसुफ भाई आप भी और जोया भाई आप भी काइंडली इसको सिलसिलावार बनाइएगा, ताकि बातचीत होती रहे, और बातचीत होगी तो हम जैसे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक रिक्वेस्ट की थी लेकिन आपने उसको बहुत अच्छा आगे किया। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आगे भी कीजिएगा, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह वलीद भाई, जज़ाकल्लाह।
جی نائٹ رائڈر السلام بھائی، علیکم میاں وعلیکم صاحب، جزاک السلام۔ اللہ۔ آپ نے میرے لیے اچھے الفاظ بولے، ماشاءاللہ۔ میں ہمیشہ آپ کی اسی لیے قدر کرتے ہیں کہ آپ منصفانہ طور پر یہاں جتنی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، لیکن آج افسوس یہ ہوا کہ آپ کو کٹہرے میں آپ کے موڈریٹرز نے کھڑا کر دیا، تو اب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو بھی کچھ کریں گے وہ پیچھے ذمہ داری آپ پر پڑے گی۔ میں نے صرف 2 کمنٹ کیے تھے، ایک یہ کہ ہمارے دوستوں کے کمنٹ بند نہ کریں، اور عامر صاحب چھا گئے۔ ان کوئز پر بھی مجھے انٹائر لائف کے لیے پہلی دفعہ میں بلاک کر دیا گیا، لیکن آپ نے یہ تجویز دی ہے، میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا سوچا کہ آپ کمنٹ بند ہی کر دیں، تاکہ سب کو سبق بھی ہو کہ اگر آپ انجوائے کرتے تھے، کیونکہ آپ کمنٹ میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، اگر آپ انجوائے کرتے تھے تو آپ کا وہ حق اس لیے چھین لیا گیا کہ آپ نے اس کی قدر نہیں کی ہے۔ تو جن نعمتوں کی قدر نہ کی جائے وہ چھین لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو میں دوبارہ آپ کی، اور آپ مجھے ضرور انوائٹ کرتے ہیں۔ آج کل کچھ میرے معاملات ذرا بزی ہیں بہت زیادہ، تو انشاءاللہ ہفتہ ایک اور لگے گا تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ضرور ہوتی رہے گی، اور آپ ضرور انوائٹ کرتے ہیں۔ مجھے شرم بھی آتی ہے کہ میں جواب نہیں دے پا رہا، اپنی دوستوں کی طرف بھی میں نہیں زیادہ ٹائم دے پا رہا، تو بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ نائٹ رائڈر بھائی، بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے بھی ہیں اور ابھی آپ مصروف ہیں، تو آئی ہوپ کہ دوبارہ بھی ہمیں با علم اور با اخلاق لوگ ملتے رہیں گے۔ جی اپنا انور بھائی آپ بات کرنے لگے تھے۔ میں اجازت چاہوں گا بس اب بھائی، ٹھیک ہے السلام ٹھیک ہے علیکم، نائٹ بھائی، بہت شکریہ، وعلیکم بہت شکریہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں صاحب آپ اپنے احمدی بھائیوں کو اجازت موقع دیں، پھر اس کے بعد ہاں باری جی ہاں باری جی، پھر دیکھ لیں۔ انور بھائی، الطاف بھائی، صاحبی صاحب بھائی، محمد سہیل، ابن آدم بھائی۔ جی السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں معذرت کے ساتھ یہ ام زامن صاحبہ کو لے لوں اوپر، وہ کافی دیر سے انہوں نے ریکویسٹ ڈالی ہوئی تھی۔ لے لیں ان کو لے جی جزاک رحیم صاحب، ان کو لے، جی ان سے ایک بات پوچھنی، مجھے سمجھ نہیں آئی ذرا۔ جی جی انور بھائی آپ اپنے رسول کے تو بات کر لیں۔ نہیں اصل میں وہ کہہ رہے تھا امن نذیر صاحب کے نیچے سے احمدی جون سے وہ سن رہے ہیں، تو جو سوال چھوڑا وہ پوچھنا تھا کہ وہ یہ بتاتے تو جائے کہ بھئی وہ واضح کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کوئی ثبوت دیا ہی نہیں ہے۔ ابن ماجہ صاحب کہتے رہے ہیں، بہرحال وہ دیکھتے ہیں اب آگے کیا وہ اپنی بروڈ میں باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سسٹر ام زامن ویلکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی میں کافی دیر سے اس وقت ہی بات کرنا چاہ رہی تھی، اور نہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، نہیں ایک منٹ میری بات سنیں۔ وہ پروگرام اسپیشل تھا اور ان کا فکس ٹائم تھا 1.5 گھنٹہ، اور 1.5 گھنٹے میں آپ کو پتہ ہے جیسے اس میں ہم نے کسی کو بھی نہیں لینا تھا، تو وہ انہی دونوں افراد کے درمیان میں بات ہونی تھی، تو اس لیے ہم نے دیکھو کوئی بھی نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہے میں سمجھ گئی، مجھے پتہ ہے، میں خود آپ کی براڈ پہ جب بات کرتی تھی تو پھر دوسرا کوئی بندہ جب بیچ میں آ جاتا ہے تو